نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host Jamil Rathor and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So that as usual, first we shall give you the recitation of ayat number 55 to 57 of Surah Yusuf, and you are requested to listen to these verses attentively and silently so that God's blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. قال اجعلني قال اجعلني على خزائن الأرض خزائن الارض. ناظرین کرام، یہاں پر مارک آف پرولونگیشن ہے، اس کو طویل کرتے ہوئے 5 سے 6 الف کی مقدار میں پرولونگ کرتے ہوئے اس کو ہم پڑھتے ہیں. خزائن الارض انی حفیظ حفیظ علیم انی حفیظ علیم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض
يتبوأ يتبوأ منها حيث يشاء. اور اگر وقف نہ کریں، کنٹینیو کریں، ملا کر پڑھیں، تو پھر حمزہ کی حرکت جو کہ پیش ہے ہم اس کے ساتھ اس لفظ کو پڑھتے ہیں. حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Viewers, now this is the third part of our program, our lesson, in which we are showing these verses written in Roman script for those who are unfamiliar with Arabic alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. In Roman, قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف نے کہا مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر، بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں. He said, set me over the storehouses of the land. Lo, I am a skilled custodian. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. In Roman, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. یوں ہم نے تسلط اور اقتدار بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں. Thus gave we power to Joseph in the land. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
in Roman, يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے. He was the owner of it to go where he pleased. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. In Roman, نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين. ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا. We reach with our mercy whom we will. We lose not the reward of the good. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. In Roman, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور آخرت کا اجر اس سے یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیے رہے. And the reward of the hereafter is better for those who believe and ward off evil. ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں ہم تلاوت کی گئی آیات اور جو آیات تلاوت کی گئی وہ سورہ یوسف کی 55 تا 57 آیات تھیں. تو آئیے ان آیات میں رب ذوالجلال کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیا حکمت کے موتی نچھاور کر رہا ہے، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 55 میں کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ مصر جو کہ ولید بن ریان تھا کہ مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں. اس آیہ مبارکہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ نیک لوگ بھی منصب اور جاہ کی خواہش کرتے ہیں اور اعلیٰ منصب کے لیے خود فرمائش کیا کرتے ہیں. تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے. امت مسلمہ، شریعت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ منصب کے لیے خود ڈیمانڈ کرنا یا منصب کی خواہش کرنا یا ایسی وشز اختیار کرنا شریعت مسلمہ میں منع ہے. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی عین ممکن ہے منع ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا کرنا منع نہ ہو، لیکن اگر یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی ایسا کرنا منع ہو تب بھی ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ منصب کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ معاشرہ ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی سوٹیبل پرسن، کوئی نیک شخص وہاں پر موجود نہیں ہے، سب کے سب اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، سب کے سب برائی اور ولگیریٹی کی طرف جا رہے ہیں، سب کے سب برائبز کا شکار ہو رہے ہیں،
تو پھر اس صورت میں آپ معاشرے کو اور منصبات کو صحیح کرنے کے لیے، حکومتی عہدوں کو صحیح رخ اور ڈائریکشن دینے کے لیے آپ کا منصب طلب کرنا یہ واجب ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر کنڈیشن ایسی نہ ہو تو پھر منصب کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امارت کا سوال نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری کسی نفس کی وجہ سے ہو، اور نفس انسان کو ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا کرتی، اور وہ شخص جو کہ اپنی جانب سے طلب کرے اس کے باوجود کہ معاشرے میں طلب موجود نہ ہو تو یقیناً عن قریب وہ اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں ہلاک و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منصب طلب کرنا یہ شریعت میں منع ہے، لیکن جس وقت معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیک شخص موجود نہیں ہے جو معاشرے کی اصلاح کرے تو اس وقت منصب طلب کرنا یہ واجب ہو جایا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی منصب اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ ان سے زیادہ علم والا اس معاشرے میں کوئی نہیں تھا، اور ان سے زیادہ اس خزانوں کی حفاظت کرنے والا امین اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں علم والا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی علم کی دولت سے مالا مال اور سرشار کر دیا کرتا ہے۔ اور انبیاء جب کہیں کہ ہمارے پاس علم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ علم جو دوسروں کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اس علم کا دعویٰ کرتے جو دوسروں کے پاس بھی موجود ہے، تو وہ دعویٰ اتنا کارآمد ہرگز نہیں ہوتا۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اللہ نے وہ علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں کہ جن کی مدد سے میں وہ جانتا ہوں جو تم ہرگز نہیں جان سکتے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین میں حاکم بنا دیا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو حاکم بنا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ساری زمین آپ کی ہے، جہاں آپ رہنا چاہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں، اور بے شک آخرت کا اجر بہترین اجر ہے۔ چنانچہ واقعہ کچھ اس طرح سا کہ خواب کی کیفیت بیان ہوئی کہ 7 سال تک غلہ آئے گا لیکن آئندہ 7 سال تک خشک سالی رہے گی۔ یوسف علیہ السلام جب ان خزانوں کے محافظ مقرر ہوئے تو آپ نے وہ سال جن سالوں میں خشک سالی پڑنی تھی آپ نے غلہ جمع کر لیا، لہٰذا لوگ پہلے سال آئے تو آپ نے نقد پیسہ لے کر ان کو غلہ دیا، دوسرے سال آئے تو سونا زیورات اور جواہرات کے بدلے میں غلہ دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی سونا کوئی جواہرات باقی نہیں بچے۔ تیسرے سال مال اور مویشی لے کر یہ غلہ دیا گیا، یہاں تک کہ پورے مصر میں کسی کے پاس کوئی مویشی باقی نہیں رہا۔ چوتھے سال غلام اور باندیاں دے کر اہل مصر نے یہ غلہ لیا۔ پانچویں سال زمین کھیت اور گھر دے کر انہوں نے یہ غلہ حاصل کیا، یہاں تک کہ کسی کے پاس کوئی گھر باقی نہیں بچا۔ اور چھٹے سال اپنی اولاد کو یوسف علیہ السلام کی غلامی میں دے کر آپ سے یہ غلہ لیا گیا، یہاں تک کہ کسی کے پاس کوئی غلام باقی نہیں بچا۔ ساتویں سال انہوں نے خود اپنے آپ کو غلامی میں دے کر یہ غلہ حاصل کیا، لہٰذا ایک وقت ایسا آیا 7ویں سال کہ ساری کی ساری قوم مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی غلام ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ایسے وقت میں اس بادشاہ سے کہا کہ آپ بتائیے کیا حال ہے، اللہ نے مجھے کتنا عطا کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، اور پھر آپ نے تمام اہلیان مصر کو آزاد کر دیا، غلامی سے نجات عطا فرما دی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام فقط 1 مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور وہ بھی بہت قلیل مقدار میں، اور آپ کہا کرتے تھے اگر میں سیر ہو کر کھانا کھا لوں گا تو کہیں میں بھوکوں کی بھوک کو بھول نہ جاؤں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہر عمل اپنی قوم کی بھلائیوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اقارب سے، اپنے پڑوسیوں سے اور اپنے ہم وطنوں سے صلہ رحمی اور اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام کل پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي اقرأ باسم ربك
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس پروگرام میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یعنی صحیح مخرج اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سبق کے آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیتیں جو آج کے سبق میں تلاوت کی جانی ہوتی ہیں، سب سے پہلے ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آئیے، ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 اور 59 پر مشتمل ہے، تو ان آیات ربانیہ کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آئیے اب ان آیات کو جو تلاوت کی گئی اور جن کو آپ نے محبت کے ساتھ سماعت کیا، انہی آیات کو اب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات کو ہم بریک کر کے، اسپلٹ کر کے، یعنی لفظ بلفظ تلفظ کر کے پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کو بھی قرآن کا صحیح ترین اور قریب ترین پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وهم له منكرون۔ ولما جہزہم۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرف ہا یا ہا
یہ بظاہر ان کی آواز ایک ہی طرح کی لگتی ہے، جس کو ہم اردو میں ہے یا دو چشمی ہے کہتے ہیں، تو ان میں ان کے پروننسیشن میں فرق ہوا کرتی ہے۔ ہاں کو ہم اپنے حلق کے مڈل پارٹ سے، یعنی مڈل پارٹ آف تھروٹ سے، اس کو بالکل ہم اپنی پچ کی شدت کے ساتھ، جو ہماری ووکل کارڈ ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں ہاں، ہاں، جس کو ہم حلبے والی ہے بھی کہتے ہیں، ہاں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ ہے جو دو چشمی ہے کہلاتی ہے، عربی میں اسے ہاں کہا جاتا ہے، یا پھر دوسری طرح بھی اس کو ہاں کو لکھا جاتا ہے۔ اس کو ہم بالکل اپنے تھروٹ کے نچلے پارٹ سے یا بالکل سینے کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، آواز یوں لگتی ہے کہ سینے سے آ رہی ہے، ہاں، ہاں، اس کو ہم سینے سے پڑھتے ہیں، جبکہ ہاں اس کو ہم حلق کے درمیان سے اور اپنی پوری پچ کو، ووکل کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے پڑھتے ہیں ہاں، ہاں، ہاں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جہزہم، یہاں پر جو ہاں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہاں ہے جو کہ سینے سے نکلا کرتی ہے، اس لیے اس کا تلفظ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے ہوئے خود بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہزہم، جہزہم بجہازہم، بجہازہم، قال ائتونی، قال ائتونی بأخ لکم، بأخ لکم من ابیکم۔ یہاں پر کم دو میم ایک ساتھ آ رہے ہیں اور میم تشدید ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے، نیزل ساؤنڈز کو پروڈیوس کرتے ہوئے ہم اس طرح پڑھیں گے بِأَخٍ لَكُم مِّن، اور یہاں پر من نون ساکن ہے، نون ساکن ہو، نون تنوین ہو، وہاں پر بھی نیزل ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، غنہ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس من سے اگلا جو حرف ہے وہ حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کا ایک حرف ہے، لہٰذا یہاں پر ایسے حروف جو کہ حروف حلقی میں سے ہو وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، یعنی آواز کو ناک میں نہیں لے جاتے بلکہ ظاہر کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور میری آواز کو آپ غور سے سنیے اور پھر میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کیجیے۔ بِأَخٍ لَكُم مِّن أَبِيكُم، من ابیکم، اگر ہم اس کو ناک پہ پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے من، لیکن چونکہ حروف حلقی ہے اس لیے ظاہر کرتے ہوئے من ابیکم، بِأَخٍ لَكُم من ابیکم، الا ترون، ترون، الا ترون انی، انی اوفی الکیل، اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ یہاں پر لفظ منگ پر ہم غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ حروف حلقی کے خاندان کا لفظ نہیں ہے بلکہ حروف تہجی کے دوسرے الفاظ یعنی حرف زا ہے، اور نون ساکن اس سے پہلے ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کرتے ہوئے اس طرح پڑھیں گے خیر المنزلین، منزلین، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ ناظرین کرام، ہمارے سبق کا تیسرا مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں ہم انہی آیات کو اور اسی مشق کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکرین پر عربی
آیت بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی آیات کو ہم رومن اسکرپٹ میں بھی لکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ انگلش سے، اس کے الفابیٹ سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، اس سے فیملیئر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی ہمارے اسٹیپس میں اردو اور انگلش ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. In Roman, وَجَاءَ إِخْوَةُ، وَجَاءَ إِخْوَةُ، یہاں پر دو حمزہ آ رہے ہیں، اور ان دونوں کی ساؤنڈ کو ہم الگ الگ کر کے، بالکل ڈیفرنٹ کر کے دونوں کی ساؤنڈ محسوس ہو اس طرح پڑھیں گے۔ غور سے سنیے، وَجَاءَ إِخْوَةُ، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سو یوسف نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ And Joseph's brethren came and presented themselves before him, and he knew them, but they knew him not. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. In Roman, وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کی رسد و خوراک کا سامان، تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو۔ And when he provided them with their provision, he said, "Bring unto me a brother of yours from your father." أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. In Roman, أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں؟ In English, "See ye not that I fill up the measure, and I am the best of hosts." ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ ہے، اور آئیے اس مرحلے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 اور 59 کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اس مرحلے پر قصہ یوسف اپنے منطقی انجام کی طرف گامزن ہے، اور ہم دیکھتے ہیں
کہ جب مصر میں قحط پڑا اور تمام اہلیان مصر اور قرب و جوار کے ممالک سے لوگ دور دراز سے آ کر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر غلہ لیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی، وہ 10 بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا اور ایک طرح سے اپنے سے دور کیا تھا، والد سے دور کیا تھا، وہ جب غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کیوں پہچان لیا، اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب ذوالجلال سورہ یوسف کی ابتدائی آیت 15 میں یہ وعدہ کر چکا تھا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ اس وقت تمہاری شان کا عالم بڑا بلند ہوگا لیکن تمہارے بھائی تمہیں پہچان نہ سکیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دربار میں آ رہے ہیں اور اپنا کاسائے گدائی دراز کر رہے ہیں۔ یہ وہی بھائی تو تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، کنویں میں پھینک دیا تھا، قافلے والوں کے حوالے کر دیا تھا، ان کی جان پر ظلم ڈھا رہے تھے، لیکن آج وہی بھکاری بن کر خیرات لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں رہے۔ مفسرین نے اس کی کئی وجوہات تحریر فرمائی ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو میں بتا چکا ہوں کہ رب نے خود فرما دیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تمہیں نہیں پہچان سکیں گے لیکن تم انہیں پہچانو گے۔ باقی دوسری وجوہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب غلہ دیا کرتے تھے تو فاصلہ دور کا ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں دستور ہے، اگر کوئی حاجت مند آتا ہے تو وہ بادشاہ مملکت سے فاصلے پر رہ کر اپنا مدعا بیان کیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ کہ فاصلہ وہاں پر ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ ضرورت مند بن کر آئے تھے اور عام طور پر جو ضرورت مند ہوا کرتا ہے وہ نگاہیں نیچی کر کے بات کیا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر ہیں اور اتنے بڑے بادشاہ ہیں جو ہر کسی کو غلہ تقسیم کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کی شان و شوکت اور شکوہ کا عالم کیا ہوگا۔ آپ بڑے تمطراق کے ساتھ موجود تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تھا اس وقت آپ بچے تھے، آپ کی عمر محض 13 سال تھی، لیکن اب آپ الحمدللہ عالم شباب میں تھے اور اس عرصے کو تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے خد و خال میں بھی تبدیلی ہوئی ہوگی، جسم میں بھی تبدیلی ہوئی ہوگی، حیت میں بھی تبدیلی ہوئی ہوگی، اس لیے وہ آپ کو نہیں پہچان سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک بھی موجود تھی، لہٰذا پہچاننا قدر مشکل تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکا تھا کہ وہ آپ کو نہیں پہچان سکیں گے تو یقیناً رب ذوالجلال نے بھی انہیں بھلا دیا ہوگا۔ چنانچہ اب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پہنچ چکے ہیں اور پہنچ کر اپنا کاسے گدائی دراز کر رہے ہیں، اور اس مرحلے پر اب یہ قصہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اگلی آیات میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہنچ کر یوسف علیہ السلام نے کس طرح ان کی مہمان نوازی کی، یا ان کے ساتھ کیا بیہیو کیا، کیا ان کو یاد دلایا کہ تم تو وہی ہو جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، میری جان کے دشمن بن گئے تھے، یا پھر یوسف علیہ السلام انبیاء کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ علم سے، حلم سے، عدل سے، فضل سے اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہمیں یہ مدعا معلوم ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا، ہمارے آج کے لیسن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اور آپ سے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ گھر پر بیٹھ کر جس توجہ و انہماک کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ میرے حضرات ویورز جن کے پاس ٹیپ کرنے کی سہولت موجود ہے وہ اس پروگرام کو ٹیپ کر لیا کریں، اور بعد میں جب بھی 24 گھنٹے میں انہیں وہ وقت میسر آئے تو پھر وہ اس پروگرام کو ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھیں، دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یقیناً کوئی بھی علم جب تک بار بار نہ پڑھا جائے
اس وقت تک اس پہ عبور حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی اسکلز حاصل نہیں ہوتی۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ سرکار کی حدیث مبارک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بے شک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہی سب سے بہترین تعلیم ہوا کرتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا افضل العباد علی امتی فی تلاوت القرآن، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک کلمہ نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی، لام پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، میم پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، لہٰذا الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ چنانچہ ہم تلاوت کر کے ان نیکیوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن کو رہنما بنانے کی بھی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کیجئے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہم قرآن کی تعلیمات کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ان راستوں پر گامزن کریں۔ آمین۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔ اقرأ بسم